ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو سرسبز پہاڑیوں اور ہری بھری وادیوں کے درمیان بسا ہوا تھا، یوسف نام کا ایک بڑئی رہتا تھا۔ یوسف اپنے ہنرمند ہاتھوں اور نیک دل کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ وہ اپنے دن گاؤں والوں کے لیے خوبصورت فرنیچر بنانے اور گھروں کی مرمت کرنے میں گزارتا تھا، ہمیشہ مناسب قیمت لیتا اور اکثر ان لوگوں کی مدد کرتا جو ادائیگی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن جب یوسف فجر کی نماز کے لیے مسجد جا رہا تھا، اس نے گاؤں کے کنارے پر ایک پرانی خستہ حال عمارت دیکھی۔ چھت گر چکی تھی، دیواریں ٹوٹ رہی تھیں اور باغ جھاڑیوں سے اٹا ہوا تھا۔ تجسس میں یوسف نے عمارت کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی برآمدے پر بیٹھا ہے، اس کے چہرے پر فکر کے آثار ہیں۔ یوسف نے بھائی کیا پریشانی ہے؟ گرمجوشی سے کہا۔ السلام علیکم۔ بوڑھے آدمی نے گہری سانس لی۔ وعلیکم السلام جوان، یہ گھر کبھی میرا فخر تھا لیکن اب یہ برباد ہو چکا ہے۔ میں بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں، اسے ٹھیک کرنے سے قاصر ہوں اور میرے پاس کسی کو کرایہ پر رکھنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ یوسف کا دل بوڑھے آدمی کے لیے دکھ سے بھر گیا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے کہا، فکر مت کرو بھائی، میں ایک بڑئی ہوں اور اللہ کے فضل سے میں تمہارے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے میں مدد کروں گا۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں شکرگزاری کے آنسو بھر آئے۔ لیکن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کہا۔ یوسف نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری شکرگزاری میرے لیے کافی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا عبادت ہے اور اللہ ہم دونوں کو اس کا اجر دے گا۔ ہفتوں تک یوسف نے بوڑھے آدمی کے گھر پر بے حد محنت کی۔ اس نے چھت کو ٹھیک کیا، دیواروں کو مضبوط کیا اور یہاں تک کہ ایک نیا باغ بھی لگایا۔ گاؤں والے یوسف کی بے لوث سے متاثر ہو کر اپنی مدد اور وسائل پیش کرنے لگے۔ مل کر انہوں نے خستہ حال مکان کو ایک خوبصورت مضبوط گھر میں تبدیل کر دیا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو بوڑھے آدمی نے آنسو بہاتے ہوئے یوسف کو گلے لگا لیا۔ اللہ تمہیں برکت دے میرے بیٹے، تم نے مجھے ایک گھر سے زیادہ دیا ہے، تم نے مجھے امید بخشی ہے اور دوسروں کی مہربانی پر میرا ایمان بحال کر دیا ہے۔ یوسف نے عاجزی سے جواب دیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہی ہے جس نے مجھے تمہاری مدد کرنے کی توفیق دی اور وہی ہے جو ہمارے اعمال کا اجر دے گا۔ سال گزرتے گئے اور یوسف خدمت اور ہمدردی کی زندگی گزارتا رہا۔ وہ کبھی بھی تعریف صلہ نہیں مانگتا تھا، اس بات پر مطمئن تھا کہ اس کے اعمال اللہ کو پسند ہیں۔ ایک دن جب یوسف بوڑھا ہو گیا، وہ بیمار پڑ گیا اور کام کرنے سے قاصر ہو گیا۔ گاؤں والوں نے اس کی تمام مدد کو یاد کرتے ہوئے اس کی دیکھ بھال کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ وہ اس کے لیے کھانا، دوا اور سکون لائے، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اپنے آخری وقت میں یوسف نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ یہ جان کر کہ اس نے ایک مقصد اور عبادت سے بھری زندگی گزاری ہے، اپنے آخری الفاظ کہے، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے جو برکتیں حاصل کی تھیں اور دوسروں کی خدمت کا موقع ملا تھا، اور اس طرح یوسف کی میراث گاؤں والوں کے دلوں میں زندہ رہی، جو مہربانی، بے لوث اور ایمان کی طاقت کی ایک یادگار تھی۔ اس کی کہانی سب کے لیے ایک یاد دہانی بن گئی کہ حقیقی دولت مادی چیزوں میں نہیں بلکہ ان نیک اعمال میں ہے جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اور اس محبت میں جو ہم اللہ کے نام پر بانٹتے ہیں۔